कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था। तो अभी आप लोग जो जैसे इस्लामी टच पहले कोई चलता रहा है, बात जो होती है लेकिन हर कोई इस्लामी टच जानता है। तो आज कोर्ट में तो आपने इस्लामी टच जाना, लेकिन उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हम देखें तो 70% आप जजेस के खिलाफ बोले, बाबर सितार के हवाले से आप बोलते रहे, अतर मिनल्ला के हवाले से बोलते रहे। आपने सुनो जवाब देता हूँ, जवाब देता हूँ। अदालत के खिलाफ आप बिल्कुल गलत फरमा रहे हैं। आपकी समातों में किसी और की बात घूम रही है। मैं अपने सुने मैं अपने कहे हुए को जानता हूँ। एक लफ्ज़ सुनो रियल मेरे बात में मौजूद है यार, ऐसी बात नहीं है। मैं एक अपनी बात को कहे हुए ये, और इस्लामिक टच की बात हमसे नहीं करना, ये किसी और से करना। इस्लामिक टच की बात नहीं करना, हमसे नहीं करना। नहीं कोई सुनो मैंने असेंबली में बात की है, उसमें वहाँ भी इस्लामिक टच की बात की है। मैंने आइन की बात की, वहाँ भी इस्लामिक टच की बात। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी इस्लामिक टच देकर गया था, 38F लिख कर गया था। ये कुरान जो कोट कर रहा हूँ मैं अपनी पास से बोल रहा हूँ, ये इस्लामिक टच है। मेरा आपसे सवाल सियासी है ना किसी तरीके से। वफाकी शरई अदालत से जो रिबा वाला केस है उसमें जो रिसेंट डिसीजन आया है वो जमात इस्लामी की पटिशन के ऊपर आया है। आप उसके ऊपर बेंच बनाना, जमात इस्लामी के ऊपर नहीं, तहरीक इस्लाम जमात इस्लामी के पटिशन पे नहीं आया है। नहीं तहरीक इस्लाम आप देख लें उसको। ये जो डॉक्टर इसरार साहब वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो है इसमें पटिशनर। तंजीम इस्लामी, जमात इस्लामी नहीं, तंजीम इस्लामी नहीं। देखो बिल्कुल वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ये सियासत नहीं है, ये सियासत नहीं है। कुछ चीज़ें जो है वो सियासत से बियॉन्ड हैं। हम गुनाहगार लोग हैं, लेकिन हम अल्लाह से नहीं डर सकते, अल्लाह से लड़ नहीं सकते। अगर हमने बेसिक्स को ठीक नहीं। भाई पाकिस्तान में हर दिन के गुजरने के साथ तबाही बर्बादी आ रही है, तो ये सही हो जाना चाहिए। 75 सालों में नहीं हो रही ना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई गलती। और अल्लाह का लिखा हुआ कुरान कैसे गलत साबित हो सकता है? तो मैं तो कहता हूँ मेरा सगा दुश्मन जाकर इसके ऊपर बात करेगा, मैं उसकी तायद करने के लिए तैयार हूँ। ये बताइएगा, आप जो है ये शऊर आपको अभी क्यों आया? आप तो कौमी असेंबली के मेंबर कब से चले आ रहे हैं, और ये आपका जो स्टांस है, आपको ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि मैं कब से कौमी असेंबली के मेंबर में हूँ। मैं जब कौमी असेंबली का मेंबर पहली दफ़ा बना हूँ तो मैंने अपनी पहली स्पीच में इसी रिबा की बात की है, दूसरी स्पीच में इसी रिबा की बात की। थैंक यू। आज कॉन्टेम्प्ट के केस में हम यहाँ आए थे। फ़रोग नसीम साहब हमारे एक्स सेनेटर और हमारे मुल्क के बड़े मायनाज बैरिस्टर हमारे साथ उन्होंने हमें असिस्ट किया, और वेरी सिंपली हमने अनकंडीशनल अपॉलजी टेंडर की है सुप्रीम कोर्ट के सामने। और हमने दूसरा पॉइंट उसमें सिर्फ ये लिखा कि रिबा के हवाले से जो 2 सालों से सुप्रीम एपेलेंट बेंच में जो बेंच बनना है, उस बेंच के लिए इस्तदा की है। अगर उसमें हमें ख़ुद भी जो है वो एप्लीकेशन लगानी है तो वो हम भी लगाएंगे। ये वो बात है कि जो मैंने पहले पार्लियामेंट में खड़े होकर अप्रैल में की, मई में फिर पार्लियामेंट में खड़े होकर 16 मिनट की बात की, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी हमारी जिसके ऊपर ये कॉन्टेम्प्ट हुआ, उसमें भी यही बात है। और हमारे बैरिस्टर साहब से पूछा गया कि आप इस तमाम कंडक्ट में कोई कॉन्टेम्प्ट देखते हैं, तो उन्होंने अपनी राय जाहिर की कि मेरी पूरी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर फिर भी अदालत को किसी बात पे नागवारी गुजरी है ड्यू टू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी, हमने उस पर अपोलॉजी कर ली है। हमने उनको उस पर अपना टेंडर किया है, अपनी अपोलॉजी को अनकंडीशनल अपोलॉजी टेंडर की है। ये नहीं, और हमने बड़े वाज़े होकर ये वाली बात की। तो इतनी सी बात है। और मैं समझता हूँ कि आज का ये सारा माहौल बहुत ज़बरदस्त था, अच्छा था। जज साहब ने, तीनों ऑनरेबल जजेस ने, और स्पेशली चीफ जस्टिस साहब ने जो कुरान का हवाला दिया है, कुरान की बात की है, आइन के प्रीएम्बल की बात की है कि वेयर इज़ द सोवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन। ये बात है, ये बहुत ही इनकरेजिंग बात है। यकीनन उनके सामने जो है वो वकील ने, हमारे वकील साहब ने गुफ्तगू करनी है, मैंने गुफ्तगू नहीं करनी।
میں نے یہ والی گفتگو جو ہے وہ ایگزیکٹلی یہی بات تو ہم کوٹ کر رہے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے. اس کا مفہوم ہے کہ سود کا جہاں نظام ہوتا ہے وہاں پر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ اسی سورہ بقرہ میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹائے گا اور صدقات کو جاری کرے گا. میں نے یہ بات اسمبلی میں بھی کی ہے کہ جس معاشرے یا سوسائٹی اور ملک میں جو نظامی جو اکانومی سود پر ہو اور ہمارے فائننس منسٹر کہیں کہ جی فلاح آنے والی ہے, بھلائی آنے والی ہے, خوشحالی آنے والی ہے, اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو مٹا کر رہوں گا, تو میں فائننس منسٹر کی بات مانوں یا میں اللہ کی بات مانوں؟ یہ بات میں نے سپریم کورٹ سے پریس کانفرنس سے پہلے اسمبلی میں کھڑے ہو کر دو دفعہ یہ والی بات کی. پھر میں نے جب پریس کانفرنس بھی کی ہے اس میں یہ بات کی کہ جب سو موٹو ایکشن ہوا تو ہم نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا, ہم نے صرف توجہ دلانے کے لیے یہ بات کی آنریبل کورٹ سپریم کورٹ کی کہ 2 سالوں سے سپریم کورٹ کی ایپلنٹ بینچ میں بینچ کو فکس ہونا ہے. وہ بینچ فکس ہو جائے گا تو 8 سالوں کے بعد جو شریعت عدالت کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ 5 سالوں میں ربا سود ختم ہو جائے گا, اس کا پہلا دن شروع نہیں ہوا کیونکہ 16 بینکس اس شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے ایپلنٹ بینچ میں شریعت ایپلنٹ بینچ میں جا کر ایک طرح سے انہوں نے اسٹے لے لیا ہے. اسٹے ان اے سینس وہ اسٹے نہیں ہے کیونکہ وہ بینچ ہی نہیں بنا تو وہ پہلا دن شروع نہیں ہوا. اس کے اوپر میں نے اپنی پریس کانفرنس میں توجہ دلائی کہ جہاں پر یہ میٹرز بہت اہم ہیں, ججز کے حقوق کی بات بہت اہم ہے اور بالکل اہم ہے, بہت امپورٹنٹ بات ہے, وہاں پر اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چونکہ میری کنٹینیوشن میں تقریر چلی آ رہی تھی اسمبلی کے اندر, اس لیے میں نے اس پریس کانفرنس میں بھی یہ والی بات کی ہے, اس پہ توجہ دلائی ہے. میں نے کوئی خدا نہ خواستہ جو رؤوف حسن صاحب پی ٹی آئی کے جس طرح کے جملے ادا کر رہے ہیں, وہ ججز کو جو ہے وہ ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں, وہ ججز کو اندھا گونگا بہرا کہہ رہے ہیں, میں تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتا. پھر جو نعرے لگ رہے ہیں باہر سپریم کورٹ کے اور ججز کے آفیسز کے باہر, وہ تو میں اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو جج صاحب نے جو قرآن کے حوالے سے بات کی ہے, مجھے بہت انکریجمنٹ ہے اس والی بات پہ کہ اسی قرآن میں یہ لکھا ہے کہ سود کے نظام کو چلانے والے اور اس کو رائج کرنے والے, اس کو ماننے والے, اور جہاں یہ رائج ہے مفہوم عرض کر رہا ہوں, وہ اس سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. ہم ایز اے قوم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ میں مبتلا ہیں. ہم اپنے پڑوسیوں سے جنگ نہیں کر سکتے, کسی اور ملک سے جنگ کرنے کے قابل نہیں. ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کیسے لڑ سکتے ہیں, اور کہاں ہے کیا؟ اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں خوشحالی آ جائے گی اس جنگ کو لڑ کر, تو نعوذ باللہ کیا اللہ ہم سے یہ جنگ ہار جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ اگر اللہ ہی جیتے گا تو پھر تو خوشحالی نہیں آئے گی. ہماری خوشحالی کا مطلب ہے کہ اس سودی نظام میں خوشحالی کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول پاکستان میں آ کر ہم سے جنگ ہار جائیں گے. نعوذ باللہ نہیں, اللہ تو کبھی نہیں ہارے گا. تو پاکستان کی میں ہر گھر کی دیوار سونے کی اینٹ کی ہو جائے اور چھت جو ہے وہ چاندی کی ہو جائے, جب بھی اللہ اور اس کے رسول سے یہ جنگ ہم جیت نہیں سکتے, یہ دھوکہ ہوگا. یہی میری انٹینشن ہے پہلے دن سے. اور اس پریس کانفرنس میں بھی جس کے اوپر یہ کانٹیمپٹ ہے, میری اگر جس نکالیں تو میں یہی توجہ دلا رہا ہوں صرف کہ جہاں پر ججز کے حقوق معتبر ہیں وہاں پر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ختم کرنا بھی بہت معتبر ہے. جنگ ختم ہو جانی چاہیے, اللہ اور اس کے رسول سے کا حق زیادہ ہے. یہی ٹوٹل میری یہ انٹینشن ہے. تو آج جج صاحب نے, اور پھر کیوں ہم یہ بات میں نے کوٹ کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بانی پاکستان نے 1948 میں اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ کی بنیاد رکھتے ہوئے, اسٹیٹ بینک جو کہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہے, اس کی بنیاد رکھتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان میں انہوں نے مغرب کے اکانومک نظام کو, معاشی نظام کو فیل قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان اسلامی اصولوں کے مطابق نیا معاشی نظام دنیا کو متعارف کرائے گا, دنیا کو انٹروڈیوس کرائے گا. نمبر 1. پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب جنہوں نے یہ آئین بنایا 1973 میں, وہ تو مولوی نہیں تھے نا, وہ تو ایک لبرل قسم کے آدمی تھے. انہوں نے آئین کے آرٹیکل 38F میں یہ لکھوایا ہے کلیئرلی, 38F آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہ وی ول ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل.
آج 51 سال ہو گئے, ہم ایز ارلی ایز پاسبل ہمارا ختم نہیں ہوا. پھر قرآن کہتا ہے کہ سود کے نظام کہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے, اور اللہ سود کو مٹا کر رہے گا. جب اللہ اور سود کیا ہے؟ میری اکانومی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میری اکانومی مٹا کر رہے گا, مجھے مٹا کر رہے گا. ہم کیسے خوشحال ہو سکتے ہیں؟ یہ میرا کنسرن میرا نہیں ہونا چاہیے. صرف میں نے تو پارلیمنٹ میں پہلی دن کی تقریر کی یہ بات کی ہے, دوسری تقریر میں یہ بات کی ہے, اور پھر جب مجھے موقع ملا کہ ایک ملک میں یہ ایشو چل رہا ہے, میں نے وہاں بھی یہ والی بات کی ہے. اور اس کے اوپر اگر آنریبل سپریم کورٹ کو انہوں نے اس کا برا مانا ہے تو میں نے آؤٹ آف ریسپیکٹ انہوں نے کہا کیوں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی نہیں ہے کانٹیمپٹ تو ہم نے کہا, ہمارے لائر نے کہا کہ ہم آؤٹ آف ریسپیکٹ, ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہمیں جو بات جو سمجھ میں آتی ہے وہی وہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ کی جو ہے وہ مجروح ہوا ہے آپ کی آنر, ہم آپ سے انکنڈیشنل ہم نے اپولوجی کی, اور ساتھ ہم نے لکھا ہے چوتھے پوائنٹ میں لاسٹ پیراگراف میں کہ ربا کے کیس کو فکس کیا جائے. یہ ہماری ٹوٹل کنڈکٹ تھی. میں بہت مطمئن ہوں آنریبل ججز کے کنڈکٹ سے, اور میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر میں نے جو کہ لکھ کر دیا ہے, میں اگر ہماری بات بری لگی ہے میں کنڈیشنل اپولوجی ٹینڈر کرتا ہوں آنریبل سپریم کورٹ سے اور ان کے ججز سے.